السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، ایمان مفصل کا ایک حصہ ہے نبیوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے نبیوں پر۔ اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ پوری دنیا کو یہ بات مان لینا چاہیے کہ انسان کی عقل کافی نہیں ہے، زندگی کی رہبری حاصل کرنے کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے ہیں جاننے کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا اور مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا۔ انسان کی عقل کوئی انلمیٹڈ، غیر محدود قسم کی معلومات، انفارمیشنز نہیں رکھتی ہے۔ جس چیز کو انسان نے چھوا نہیں، سونگا نہیں، دیکھا نہیں، سوچا نہیں، سنا نہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ عقل محتاج ہے، عقل کا سورس آف انفارمیشن وہی معلومات ہے جو اس کو چھونے سے ملی، سننے سے ملی، سونگنے سے ملی، دیکھنے سے ملی۔ بہت کمزور ہے یہ عقل۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے کہ انبیاء فرشتے یا اوتار یا خدا نہیں ہوتے، نبیوں کا انسان ہونا ضروری ہے۔ قرآن میں 10 جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ میں انسان ہوں، انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا اللہ نے۔ آئیڈیل بنانا ہے انسانوں کے لیے، لوازم بشریت ہونے چاہیے اس کے ساتھ۔ بخار آئے، بیماری آئے، بیوی بچے ہوں، تبھی وہ دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ بننے کے قابل ہے۔ فرشتہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ سارے پیغمبر انسان ہی تھے، خدا نہیں اتریں گے زمین پر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جہاں پر انسان تھے وہاں پر نبی آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ آیت کہتی ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ ہم نے کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا اور کچھ نبیوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن میں جتنے نبیوں کا تذکرہ ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی
شریعت بتانے والے ہوتے ہیں، بنانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت پہنچانے والے ہوتے ہیں، شریعت بنانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر شریعت اتاری تاکہ آپ اس کی وضاحت کرے، تشریح کرے۔ نبی بننا یہ وہابی ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ کس کو نبی بنایا جائے۔ ان اللہ یجتبی رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ میں خود نبی نہیں بن سکتا، محنت مجاہدہ عبادت کر کے کوئی نبی اپنے طور پر نہیں بن سکتا۔ اللہ جب بنائیں گے تبھی وہ اللہ کا نبی بنے گا۔ نبوت کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، فلانی قوم میں ہی نبی آئے گا، فلانی قوم میں نہیں۔ مقام نبوت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں دیے ہوئے، منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین ساری سائنسدانوں کی بھیڑ ایک نبی کے زندگی کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا علم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے نبیوں کا علم شروع ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کی پہنچ کہاں تک ہے؟ چند سیلز تک ہے جسم کے، اسپیس تک ہے، آسمان تک بھی نہیں، زمین میں کچھ گہرائی تک ہے، انتہا تک نہیں ہے۔ سائنسدانوں کی رسائی فرشتوں تک کہاں، جنات تک کہاں، برزخ تک کہاں، عرش تک کہاں، جنت اور جہنم تک کہاں، قبر کے عذاب تک کہاں، برزخ کی نعمتوں تک کہاں۔ یہ بہت بڑی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ نبیوں کی جو عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ عظمت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا محبت سے، تعظیم کے ساتھ، عظمت جتلاتے ہوئے، ان کے مقامات گناتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ نبی وہی ہوگا جو توحید کی دعوت دے گا، نبی وہی ہوگا جو آخرت کی دعوت دے گا۔ جس کی دعوت میں توحید نہ ہو، آخرت نہ ہو، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شرک کی دعوت دینے والا، مورتی پوجا کی دعوت دینے والا کبھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے چھوٹا یا بڑا گناہ کبھی نہیں ہو سکتا، سب سے افضل ہوتے ہیں۔ نبیوں کا احسان سب سے زیادہ ہے پوری انسانیت پر۔ نبیوں نے ہوائی جہاز نہیں بنایا، روبوٹ نہیں بنایا، ٹرین اور پلین نہیں بنایا، نبیوں نے واقعتاً ٹیکنالوجی نہیں بنائی، نبیوں نے انسان بنایا، انسانوں کا دل بنایا،
نبیوں نے چند روزہ دنیا کی زندگی کے گزارنے کے سلیقے کے ساتھ آخرت کی منزل سمجھائی ہے۔ جتنے ریفارمر گزرے ہیں، مصلحین گزرے ہیں، قائدین گزرے ہیں، انقلابی مجاہدین گزرے ہیں اس زمین پر، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو درد دیا انسانیت کا، جتنا وہ تڑپے ہیں اتنا اس زمین پر کوئی نہیں تڑپا ہے۔ کھلی زندگی، بے داغ زندگی، یہ انبیاء علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ دنیا کے جو لوگ ہیروز میں شمار کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے میتھس میں بڑا کام کر دیا ہو، کسی نے کسی ٹیکنالوجی کو بنا دیا ہو، لیکن اس کی گھریلو زندگی، اس کے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ، اس کا قوم کے ساتھ سلوک مثالی نہیں ہوگا، ذکر نہیں کیا جائے گا، لکھا ہوا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر چونکہ آخری نبی، قیامت تک کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کیا۔ انبیاء علیہ السلام پہلے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، پھر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے، لوگوں 40 سال کی زندگی تم نے میری دیکھی، دیکھا کبھی خیانت کرتے ہوئے، دیکھا کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، اب میں کیوں جھوٹ بولوں گا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، ان کا علم کامل ہوتا ہے، سائنسدانوں کا، دوسرے ریسرچ اسکالرز کا تجربات بڑھتے ہیں، علم بڑھتا ہے، ریسرچ بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے۔ نبیوں کا علم کامل اور مکمل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا استاد کوئی انسان نہیں ہوتا، اللہ ہوتے ہیں۔ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی۔ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین۔ ڈاکٹر میڈیسن، فارمیسی سے تعلق رکھنے والے جڑی بوٹیوں کی خاصیت بتاتے ہیں، مختلف کیمیکلز کی خاصیت بتاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اعمال کی خاصیت بتاتے ہیں۔ زلزلہ آ جائے کم نقصان ہو، یہ کہتی ہے سائنس، ایسے مکان بناؤ زلزلہ آ جائے تو نقصان کم ہو۔ نبی یہ بتلاتے ہیں کہ زلزلہ ہی نہ آئے کون سا عمل کرے، طوفان ہی نہ آئے کون سا عمل کرے۔ فرش والوں کو عرش والے اللہ سے جوڑتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اتنا تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ کوئی بول ان کا خواہش سے نہیں نکلتا ہے، مذاق میں بھی حق نکلتا ہے، غصے میں بھی اعتدال سے نہیں ہٹتے ہیں۔ اتنے تربیت یافتہ، اتنے منجھے ہوئے، ان کی ایک ایک ادا انسانیت کے لیے قابل اتباع بن جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک ایک ادا ان کی قابل اتباع ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خاص تہذیب لے کر آتے ہیں، وہ خاص کلچر لے کر آتے ہیں، نقال نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز دائیں بائیں سے بھیک نہیں مانگتے،
چندہ نہیں کرتے، وہ مکمل مذہب مستقل دین لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ دیتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحابہ دیے ہیں ایسے جو ان کی محبت میں فنا ہو گئے ہیں۔ ہر زمانے میں ہر نبی کی ابتدا مجاہدات سے ہوتی ہے، انتہا فتوحات پر ہوتی ہے۔ نبیوں کے ساتھ ہر دور میں حکومت نہیں، دولت نہیں، بڑی فوج نہیں، ظاہری وسائل نہیں، ابتدائی دور میں اللہ ان کو نہتا اور بے سہارا رکھ کر انسانیت کو بتلاتے ہیں کہ یہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر نہیں چلے ہیں، اندرونی حق کی بنیاد پر چلے ہیں۔ اسباب کی خدائی دل سے نکالی جاتی ہے۔ کیا تھا حضرت موسیٰ کے پاس جب فرعون کو ڈبویا گیا؟ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جو قوم سے بچایا؟ کیا تھا حضرت یونس کے پاس، حضرت یوسف کے پاس جب اللہ نے ان کی حفاظت کی؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کہ یہ اللہ کی تائید اور غیبی مدد سے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے عظیم انسان بناتے ہیں نبی کہ انسانیت پتہ چلتی ہے ان انسانوں کو دیکھ کر۔ اتنا گرا ہوا مجمع ملتا ہے، ایسے قاتل، ایسے بے رحم، بچیوں کو دفن کر دینے والے، بعد میں سے اتنے رونے والے کہ پیاسے مر جائیں لیکن میرا بھائی پیاسا نہ مرے۔ یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت ہے۔ نبیوں میں تکلف نہیں ہوتا، وما انا من المتکلفین، ہٹو بچو سرکار دربار نہیں ہوتے ہیں۔ انی آکل کما یأکل العبد ای عبد اعبد منی۔ ان کے بات کرنے کا انداز فلسفیوں کی طرح نہیں ہوتا۔ جیسے ہوا، پانی ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان تک پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے پیش کرنے کے انداز کو انسانوں کی فطرت سے قریب رکھتے ہیں۔ اراذل قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے۔ آخرت کا عقیدہ، انبیاء علیہ السلام آخرت کے عقیدے پر اپنی محنت کو اٹھاتے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، آخرت کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے۔ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کے جسم سے نکلی ہوئی کوئی سنت زمین پر بیک وقت دفن نہیں ہو سکتی۔ ان کے جسم سے نکلی ہوئی ہر سنت اللہ قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے کہ مکمل دین دے دیا گیا۔ انسان کی عمر کی وہ اسٹیج آ جاتا ہے کہ اب سائز بڑھتا نہیں۔ اسی طریقے سے انسانیت کی عمر آ گئی، اب کوئی تبدیلی نہیں، اب یہی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ نبیوں پر ایمان کا تقاضا، ہمارے آقا پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں میں اللہ کی حاکمیت کو مانوں گا، حدیث کی حجیت کو مانوں گا، شریعت کے فیصلے پر اپنی انا کو قربان کر دوں گا، معراج پر یقین کروں گا، رسالت اور نبوت کی کبھی توہین نہیں کی جائے گی۔
انبیاء علیہ السلام صرف پوسٹ مین نہیں ہوتے ہیں، ڈاکیہ نہیں ہوتے ہیں، بس خط پہنچا دیں، پیغام پہنچا دیں اللہ کا، عظیم انسان ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخلاق اور زہد کی بلندیاں ان کے پاس، ان کے گھر سے بھی محبت ایمان کا حصہ، ان کے صحابہ پر اعتقاد، معیار حق ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ سفارش کا حق دیں گے اللہ تعالی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء علیہ السلام کو اپنی قوم کے حق میں۔ کوئی باپ اتنا نہیں رویا جتنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے۔ یہ کیسا امتی ہے، اس کو دن بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کیسا امتی ہے جس کو اذان کے بعد، جن کی عورتوں کو اذان کے بعد کی دعا کی توفیق نہیں ہوتی، روک نہیں سکتے اپنی زبان کو اپنی فضول باتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور اذان کی وہ دعا پڑھنے کے لیے جو دعا قیامت کے دن آقا کی سفارش کا مستحق بنائے گی۔ تو میرے عزیزوں، گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، انبیاء علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور ایمان لانے کے تقاضے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔